دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ جسموں کا اطمینان چیزوں میں ہو سکتا ہے، بیڈ ہے، ہاں جی، صوفہ سیٹ ہے، ہاں جی، اے سی لگا ہوا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، رضائی ہے، ہاں جی، اچھے برتن ہیں، اچھا، یہ جسموں کا آرام ہے سارا، لیکن یہ کیا ہے، دل کا اطمینان، دل کا اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے، ہاں جی۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، واٹر سیٹ، صوفہ سیٹ، مگر صاحب ہیں خود اب سیٹ، صاحب ہیں اب سیٹ۔ وہ اب سیٹ کیوں ہے کہ ذکر نہیں ہے، خدا کی یاد نہیں ہے۔ تو دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ جو آپ کو ذکر اذکار بتائے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، ہیں جی۔ اور اسی طرح جو آدمی ذکر کرتا ہے، آپ حضرات سے ابھی میں پوچھتا ہوں کہ اس ذکر کے اخروی فائدے تو ہے ہی ہیں، دنیا کے بڑے فائدے ہیں، ہمیں بڑے فائدے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ حق تعالیٰ یاد فرمائے ہم جیسے نالائقوں کو، ہیں جی؟ یہ ان کی شان رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا اور حوالہ دیا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو طاعات کے ساتھ اور میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی عنایات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا جی، اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اس کی فرما برداری کرو ہر کام کے اندر، ہر چیز، ہیں جی، اطاعت کے ساتھ۔ اور حق تعالیٰ فرماتے جب میری عنایات ہوں گی مخلوق پر تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کا معمول رکھیں۔ یہ جو آپ کو ذکر بتائے ہیں اس کے اندر کبھی ناغہ نہ کریں۔ یہ آپ کی روح کا فاقہ ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح جسم کا فاقہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، صبح سے سبزی دے گیا ہوں ابھی تک کھانا نہیں پکا ہیں، تو روح، جسم کا فاقہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو روح کا فاقہ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ تو روح کو بھوکا رکھتے ہیں ہم، جسم کو سنوارنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں، اور روح کتنے دنوں سے بھوکی اور اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ روح کی خوراک ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ اور اسی طرح جو آپ کو ذکر اذکار بتائے ہیں تو ذکر کریں۔ اور ذکر کے لیے ایک میں نے بیان کے اندر بات بتائی تھی کہ اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں ذکر کے لیے۔ اور جو انسان ذکر کے لیے ٹائم نکالتا ہے اپنی مصروفیات میں سے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے مولویوں کا اور کیا کام ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ دیکھو بکرے بھی آ رہے ہیں، چھترے بھی آ رہے ہیں، اور اناج بھی آ رہا ہے، بیٹھے کھا رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟